آل محمد۔ درود میں نے اس لیے پڑھوایا کسی کے ذہن میں کوئی فطور نہ پیدا ہو، ہماری لگی ہے یہاں نوکری، ہم نے دینی ہے محمد والے محمد کی نوکری۔ ہم نے پیچھے اپنے استاذہ کو بھی جواب دینا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا پڑھا اور کیا سمجھایا، اور اس لیے اسے کہا کہ بھائی ویڈیو بنا دے تیری مہربانی، کوئی ناراض مومن نہ ہو۔ اب مزے کی بات یہ ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام جو تھے سب کو معلوم ہے وہ کوہ طور پہ جاتے تھے، یہ یاد رکھنا۔ انعمتا علیہم، انعام اللہ ہے موسیٰ نبی، کیونکہ نبی جین ہے لفظ آیت میں۔ چاچا سمجھ آ رہی؟ اب موسیٰ نبی جاتے تھے کوہ طور پہ، تاریخ میں لکھا ہے کہ کوہ طور پہ ایک لگا تھا درخت، اس درخت پہ جا کے ہم کلام ہوتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ہم کلام ہوتے تھے اس درخت سے جا کر۔ میں تمہیں ایک گل دساں، گل مجھے یاد آ گئی سبب بھی۔ اللہ نے جہاں کسی کو رکھا ہے بڑا ٹھیک رکھا، وہ اللہ بڑا قادر ہے، بہت اس کے فیصلے سے کبھی بھی ناراض نہ ہونا، کبھی بھی شکایت نہ کرنا۔ ایک یہی جناب موسیٰ سے مجھے واقعہ یاد آ جائے، باتوں سے باتیں نکلتی اور موضوع کے متعلق ہے، تو میں ذرا، اللہ نے ہر کسی کو اوقات کے مطابق رکھا۔ اللہ نے جسے لعنت اللہ رکھا اسے بھی ٹھیک رکھا، جسے رضی اللہ رکھا اسے بھی ٹھیک رکھا، جسے علیہ السلام رکھا اسے بھی ٹھیک رکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ہر کسی کو اس کی اوقات کے مطابق کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا۔ ایک دن موسیٰ نبی کوہ طور پہ جا رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے دیکھا چھپڑیاں نہیں ہوندیاں پینڈے بنیاں یار، اولو آندے ویسے پیٹر چل جاتے اولو بن جائے، اولو ہی آندے پینڈے۔ ایک حوضی سی بن گئی، اتنا کو میدان بن گیا، اس میں روز بچے نہاتے تھے۔ بچے تھے تقریباً نہانے والے 9-10۔ روایت کے الفاظ اسی طرح ہے، جناب موسیٰ گزر رہے تھے، ان 9-10 بچوں میں سے ایک بچہ نبینہ تھا، ایک بچہ نبینہ تھا۔ اب وہ جناب موسیٰ گزر رہے تھے اور بچوں کی طرف، بچے نہاتے ہو نا تو شیطانیاں کر دیں، بچہ اور باندر بیمار ہون تو چپ کر دیں، بچہ تے باندر بیمار ہون تو چپ کر دیں، نہیں کرتے۔ اب جناب موسیٰ نے ان کی طرف دیکھا، وہ 8-9 جو نہا رہے تھے نا، وہ بار بار پہلے ایک آتا، وہ اس اندھے کو پکڑتا اور گوتے دیتا ایسے، اگر وہ جاتا دوسرا آ جاتا، تیسرا آ جاتا، وہ انا جڑا ہے نا انہوں ساں نہ آوے تے گوتے تے گوتا آنے تے انا لے لمبے لمبے ساں، یہ کیٹیگری۔ جناب موسیٰ کو بڑا ترس آیا، کیونکہ اللہ کا انعام اللہ نبی ہے، اس پہ اللہ کا انعام، اور جس پہ انعام ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے، وہ سخی ہوتا ہے، دل میں بھی اس کی سخاوت ہوتی۔ اب جناب موسیٰ نبی نے دیکھا، جناب موسیٰ نبی سے برداشت نہ ہوا، توجہ کریے گا سارے احباب، میرے طرف توجہ کریے گا۔ جناب موسیٰ سے برداشت نہ ہوا، جناب موسیٰ نے چلتے چلتے کہا آج میں نے یا اللہ اے کی کیتے کہ اے انا مسکین انہوں پھر رکھا دے نا، تو پھر میں دیکھا کیڑا گوتے دیندہ ہے۔ یہ تو نہ، یہ اللہ کو چاہیے تھا کہ بھی آنکھیں۔ جناب موسیٰ سوچتے جا رہے تھے، کوہ طور پہ پہنچے، جا کے اللہ سے ہم کلام ہوئے، یا رب جلیل، اے پاک پروردگار، پوری کائنات کو پالنے والے موسیٰ نبی حاضر ہے۔ اس درخت میں سے آواز آئی، ہاں موسیٰ نبی، یا اللہ اے پاک پروردگار، میں نے آتے ایک عجیب سا واقعہ دیکھا، کچھ بچے نہا رہے تھے، ان میں سے ایک اندھا تھا، اور سب بچے اس اندھے کو گوتے دے رہے تھے، سب بچے اس اندھے کو گوتے دے رہے تھے، یا اللہ اس بچے کو بھی آنکھیں دینا۔ اس وقت آواز توحید آئی، موسیٰ جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، آواز کبھی بھی یہ نہیں آئی جو میں جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا، جب بھی آواز آئی یہی آواز ہے جو ہم جانتے ہیں، جو ہم جانتے ہیں، جو ہم جانتے ہیں۔ جی چاچا تیری زندگی ہوئے تو انشاءاللہ کاکھی نہ ہوگا، جیڑا کروں 4 روٹیاں کھا کے دیتے آگے دیکھا نوٹے تو میں تو نہیں سمجھا نہیں سکے، میں تو نہیں جانا جیڑا پورا پورا کھائے۔ اب موسیٰ جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، نہیں یا اللہ تو ہماری مان، یا اللہ تو میری مان، میں تیرے پاس آیا ہوں، نبی کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا موسیٰ میں نے آنکھیں دے لینی ہیں، پھر دیکھ لیں، یا اللہ تو دے تو صحیح،
ضد کر گیا موسیٰ نبی، نہیں نہیں یا اللہ دے آنکھیں دے دے. اچھا موسیٰ جا، ہم نے اسے آنکھیں دے دی، ہم نے اسے آنکھیں دے دی. جناب موسیٰ جلدی سے کوہ طور سے واپس پلٹے، جلدی سے واپس پلٹے. انہوں نے آ کے دیکھا اونو انہ نونو پہ گوتے دیندہ سے. جناب موسیٰ کیا واقعی میرے اللہ تجھے نو ٹھکیا ٹھیک رکھے. یا اللہ جلدی سے کوہ طور پہ آئی. یا اللہ معاف کرنا، یا اللہ معاف کرنا، بے شک جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. یا اللہ لے لے، واپس لے لے آنکھیں، واپس لے لے. اس کوہ طور پہ جناب موسیٰ نبی کا درخت کے ساتھ ہم کلام ہونا مسلمان کے لیے سوالیہ نشان ہے. مسلمان کے لیے سوالیہ نشان ہے درخت سے ہم کلام جناب موسیٰ نبی کا ہونا. اللہ کے پاس تو اتنے ملائکہ ہیں، جبریل کے ذریعے وحی بھیجتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، لیکن مجبوری جبریل کی بھی ہے. جبریل بھی چوتھے آسمان پہ جا کے رک جاتا ہے، جس کا نام ہے سدرۃ منتہا. سدرۃ منتہا، سدرہ عربی میں کہتے ہیں بیری کو. اور روایات میں آیا ہے کہ موسیٰ نبی کوہ طور پہ جس درخت سے ہم کلام ہوتے تھے وہ بھی درخت بیری کا تھا، وہ بھی درخت بیری کا تھا. پوری امت مسلمہ کو چیلنج ہے ادنے سے غلام کا کہ کوئی بندہ ثابت کرے کہ موسیٰ نبی جس سے ہم کلام ہوتا رہا، جبریل جہاں سے پیغام لے کے آتا ہے سدرۃ منتہا سے آگے جاتا نہیں. جبریل بھی اسی درخت سے پیغام لا کے نبیوں کو دیتا ہے، پیغام لا کے نبیوں کو دیتا ہے. غیور سادات کا 119 نمبر چک میں ادنا سا نوکر بڑا ہو کے ادھر کھڑا ہو کے تمہیں بتانے لگا ہے کہ اس درخت ہے کیا، اس درخت میں ہے کیا. اور جاؤ جا کے مقتل نامہ امام علی بادشاہ کی زیارت پڑھو. اس زیارت کے جملے ہیں السلام علیکہ یا شجرۃ النداء. او درخت، او بولنے والے درخت ہمارا سلام. تو پتا چلا موسیٰ نبی جس سے ہم کلام ہوتا ہے اور جبریل جس سے پیغام لیتا ہے وہ اللہ نہیں بلکہ میرا مرشد علی. آپ جی آپ سلامت رہیں. جو مولا علی کے فضائل سن کے خوش ہو جاتے ہیں وہ جی. زیارت کے جملے ہیں مقتل کے. دونوں طرف درخت ہے، چوتھے آسمان پہ بھی درخت ہے، کوہ طور پہ بھی درخت ہے. السلام علیکہ یا شجرۃ النداء، اے بولنے والے درخت ہمارا سلام. اب پتہ چلا بولنے والا درخت کون ہے، بولنے والا درخت کون ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں انہیں سوچا نہ کرو، انہیں مانو، انہیں مانو. علی وہ ہے جو نبیوں کو پیغام پہنچا رہا ہے. مولا علی وہ ہے جو نبیوں کو پیغام پہنچا رہے ہیں. اور مولا علی کا باپ وہ ہے کہ جو نبی کا خطبہ پڑھے، نکاح کا خطبہ پڑھے اور اللہ اسے قرآن بنا دے. اللہ اسے قرآن بنا دے اور تم پھر کہتے ہو منہ اٹھا کے کہ وہ ہم جیسے تھے، وہ ہم جیسے تھے. لعنت ہے تیری سوچ میں. خبردار کبھی نہ کہنا، سوچنا بھی نہیں. یہ صریحاً قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے. محمد والے محمد کو اپنے جیسے کہنا، کبھی نہ یہ کہنا. یہ تو پتہ نہیں کب سے ہیں، یہ تو پتہ ہی نہیں کب سے ہیں. یہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، پتہ ہی نہیں کب سے ہیں. یہ کوئی بندہ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا. آپ لوگ خاموش ہو گئے، آپ لوگ میرا حق ادا نہیں کر رہے جس طرح میں محنت کر رہا ہوں. چلے میں اس پہ بھی، کیونکہ پاک سیدہ کے در پہ سجدہ کیا تھا جدو میں انجینئرنگ مکمل کی تھی نا، تو میں نوکری چھڈی. وہ لاہور والی ملکہ بی بی دے در تے سجدہ کیا، اندر نہیں داخل ہوئے. لنگن والے ہر عزادار دے پیر پھڑے پیر کٹھے، لنگن والے ہر عزادار دے پیر پھڑے پیر کٹھے. اور پاک بی بی کو رو کے پاک بی بی سے صرف ایک ہی چیز مانگی تھی. بی بی علم اتنا دینا کہ ممبر پہ کھڑا ہو کہ اگر کوئی بات کروں اس کی تائید پہ کم از کم 4-5 باتیں تو میرے پاس ہونی چاہیے. علم اتنا ہی مانگا تھا اور مانگی بھی شہادت ہے اپنے لیے کہ مولا مجھے شہادت کا درجہ دے. اور علم بھی مانگا ہے. اب محمد والے محمد کب سے ہیں، ہم جیسے ہیں؟ نہیں. اور یہی سوال ایک شخص نے کیا تھا اور بہت پیارا، ایمان کے 10ویں درجے پہ فائل ہے، اس نے کیا تھا مولا علی سے.
مدینہ بس رہا تھا، سرکار محمد مصطفیٰ جناب سلیمان اور مولا علی مدینے سے باہر نکلے. باہر نکل کے ایک باغ تھا، اس باغ میں دھوپ تھی، چھاؤں میں لیٹے سرکار محمد مصطفیٰ. سرکار محمد مصطفیٰ کا سر تھا سلمان کی جھولی میں. ہوئے 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 ہوئے، سلمان کی جھولی میں سرکار محمد مصطفیٰ کا سر. سرکار محمد مصطفیٰ کو نیند آ گئی. سرکار حالانکہ حجت خدا سوتی نہیں، حجت خدا سوتی نہیں، کہ حجت ہر وقت حاضر ہوتی، حجت ہر وقت حاضر ہوتی، اور جو حاضر ہو وہ آنکھ بند نہیں کرتی. سرکار محمد مصطفیٰ نے آپ اور مجھ جیسے جاہلوں کو سمجھانے کے لیے سرکار محمد مصطفیٰ نے آنکھ بند کی. جناب سلمان نے سر سے کندورہ اتارا، تھلوں ٹینڈ. اب مولا علی کھجوریں توڑتے ہیں، کھا رہے ہیں، اور ایک منہ سے جو گٹک نکلتی ہے وہ نشانہ بنا کے جناب سلمان کے سر. جو واقعہ پڑھا ہوں اس کا حوالہ دینے کا پابند. گٹک کھاتے ہیں، گٹھلی جو کھاندے نے تے سیدھا سیر سے نشانہ بڑا پکا لیا. علی تو نشانہ تو کدی کھلجے ہی نہیں، مولا علی کا نشانہ. اب سر میں جناب سلمان نے ایک بار دیکھا، پھر ایسے کر لیا. جناب مولا علی بادشاہ نے پھر کھجور کھائی، گٹھلی نکالی، پھر سلمان کے سر. اب کیا سمجھے گا زمانہ اس گھر کو جو گھر کھجور کھائے گٹھلی مار کے سلمان کو کچھ راز بتا دے. ہوئے 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 ہوئے، ایک گٹھلی مارنے سے جو راز بتا دے، زمانہ اسے کیا سمجھے گا. میں آج کی تائید کے لیے میں یہاں ایک ربائی پڑھتا ہوتا ہوں. قسم سے مجھے وہ 4 سطریں اتنی پسند ہیں. اگر اب پورا پنڈال میرا ساتھ دے تو میں 4 سطریں آپ لوگوں کو سناؤں. میں کہہ رہا ہوں ازلوں سے کوشش تو کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا. اور دنیا کیا سمجھے گی میرے علی کو، دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا. ٹھیک ہے، دنیا کیا سمجھے گی اس گھر میں. اب مولا علی نے ایک بار ماری گٹھلی، دوسری بار ماری، نبی سلمان نے ایسے دیکھا. اب سلمان کے بھی مولا علی ہیں، سلمان پھر چپ کر گئے. اب تیسری بار یاد ہوں گی، تیسری بار ماری نا تو جناب سلمان نے نا ایسا سے سر سرکار محمد مصطفیٰ کے ایسے نیچے اتارا. وہ جو کندورہ تھا نا، وہ کندورہ سر کے نیچے رکھا، رکھ کے تو سرکار سلمان چلتے ہوئے آئے. یا علی، حسنین کا بابا، نبیوں کے مشکل کشا، یا علی آپ کا میرا مذاق تو بنتا ہی نہیں، آپ کا اور میرا مذاق تو بنتا ہی نہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. اب جناب سلمان نے وجوہات بتائیں سرکار مولا علی بادشاہ کو. مولا علی نے کہا سلمان کون سی 2 وجوہات ہیں کو تیرا میرا مذاق ہی نہیں بنتا. اس نے کہا سرکار پہلی بات یہ، جناب سلمان کی عمر کتنی تھی؟ آپ کی زندگی ہو تو اندے شاءاللہ کاک ہی نہ ہو گئی. ایسے بندوں کو میں پڑھ رہا ہوں، میرے لیے یہ آپ سمجھنے ہیں. مجھے ذاکر آنا میں نے میرل لگتا ہے، میں نے وہ کہ گولڈ میڈل، میرے لیے گولڈ میڈل. ایسے معرفت والے لوگوں میں پڑھ رہا ہوں. 550 سال بھی روایات میں ہے، 350 سال بھی روایات میں. اب اتنی عمر جناب سلمان کی، اور مولا علی ظاہری طور پہ کتنے تھے اس وقت؟ کتنے کے ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ ہوں گے 30 سال کے، 35 سال کے، 40 سال کے لگا، اتنے ہی ہوں گے. اب کہاں 550 سال، 350 سال، کہاں 35-40 سال. اس نے کہا سرکار ایک تو میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں، عمر میں آپ سے بڑا ہوں، اس لیے آپ کا اور میرا مذاق نہیں بنتا. دوسرا یہ آپ میرے امام ہیں، اور امام اپنے ماننے والوں کے ساتھ مذاق نہیں کرتا. مولا علی نے کہا سلمان کبھی سوچنا بھی نہ کہ میں علی تجھ سے مذاق کروں، سوچنا بھی نہ سلمان کہ میں علی تم سے مذاق کروں. پر میں علی تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تم نے کیا کہا کہ تم مجھ سے بڑے ہو، 350 سال تمہاری عمر ہے. جی علی اتنی کو بڑھ دی جائے 5.5 سال بڑھ. اچھا سلمان چل پوری زندگی میں کوئی ایسا وقت ہے تیرے پہ آیا، کوئی ایسا وقت آیا کہ تو بہت زیادہ ڈر گیا ہو، تو اتنا ڈرا ہو کہ تجھے اس وقت صحیح موت یاد آ گئی ہو، تیرے سامنے موت آ گئی، کوئی ایسا وقت ہے تو مجھے علی کو بتا. ہاں جی علی ہے.
یا علی اس وقت سے مجھے میری حسرتیں بھی یاد آ گئی. کیا حسرتیں ہیں سلمان ذرا بتا. انہوں نے کہا سرکار جب میں فارس میں تھا نا، فارس میں پیچھے، تو اس وقت میں ایک سفر میں تھا، تو جنگل سے میں گزر رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا ایک وادی تھی، وادی کا پانی بڑا ٹھنڈا تھا، تو گرمی کی وجہ سے میرا دل چاہا کہ میں نہاؤں. میں نے کپڑے اتارے، وادی میں گیا، میں غسل کر رہا تھا کہ میں جیسے ہی میں نے ڈبکی لگائی، ڈبکی لگا کے میں نے سر اٹھایا، جیسے میں نے سر اٹھایا تو میں نے دیکھا میرے کپڑوں کے اوپر شیر کھڑا ہے، میرے کپڑوں کے اوپر شیر کھڑا ہے. اچھا سلمان پھر سرکار پھر کیا؟ پھر تو مجھے واقعی اللہ یاد آیا. جناب سلمان سابقہ جو جناب سلمان کا مذہب تھا، اللہ کے قائل تھے وہ، لیکن وہ اللہ مانتے کسے تھے؟ آگ کو. آگ کو. اللہ مجھے یاد آیا جی. لیکن ہمارے بزرگ ایک ورد پڑھتے ہوتے تھے، جب مشکل بنتی وہ ورد پڑھتے تو ان کی مشکل آسان ہو جاتی. میں نے بھی وہی ورد پڑھا. اچھا سلمان پھر یا علی اچانک یہ گھوڑے سوار آیا، پھر یا علی وہ گھوڑے سوار نے آ کے ہلکا سا اس شیر کے سر پہ دستہ تلوار کا مار کے کہا اپنے بیگانے کی پہچان تو رکھا کر. ہائے 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 ہائے. بولے وہی جس کا بولنا، وہی بولے گا جس کا بولنا محمد والے محمد کو اچھا لگتا ہے، بولے گا وہی جس کا بولنا علی کی بیٹیوں کو بھی اچھا لگتا ہے، علی کے بیٹوں کو بھی اچھا لگتا ہے. اب جناب سلمان نے کہا کہ یا علی وہ گھوڑا سوار آیا، اس گھوڑے سوار نے آ کے ہلکا سا دستہ شیر کے سر پہ مار کے کہا ہوئے اپنے بگانے کی پہچان رکھا کر. یا علی اچانک معجزہ سا ہو گیا کہ اس شیر نے جب یہ آواز سنی تو پچھلے قدم پیچھے مڑا، اس نے پیٹھ بھی نہیں دکھائی، پچھلے قدم پیچھے ہٹا اور چلا گیا. میں نے جلدی سے اس جنگل سے کچھ گلدستے اکٹھے کیے، کچھ گلدستے اکٹھے کر کے میں نے گلدستہ بنا کے پھول اکٹھے کر کے گلدستہ بنا کے میں نے اس گھوڑا سوار کو دیا. گھوڑا سوار کو دے کے کہا تیری بڑی مہربانی، تیرا بڑا شکریہ، تیری مہربانی، ورنہ یہ شیر مجھے کھا جاتا، آج میں مر جاتا، یہ شیر مجھے کھا جاتا اور میں مر جاتا. اس گھوڑا سوار نے یا علی ہاتھ بڑھا کے مجھ سے گلدستہ وصول کیا. جیسے ہی اس نے گلدستہ وصول کیا شاہ جی، یا علی اس کے ہاتھ پہ نور اتنا تھا، ابھی تک میں نے وہ نور نہیں دیکھا، مجھے حسرت ہے کہ میں وہ نور دیکھوں. اتنا کہنا تھا مولا علی نے ابا اٹھائی، ابا اٹھا کے چڑھائی اور جھاڑ کے کہا سلمان پہچان وہی پھول ہے مرجائے تو لے. شاباش شاباش، آج حق ادا کیا، شاباش. دونوں ہاتھ اٹھاؤ، قدیر یاد کرو حیدری. سلمان اٹھا، دیکھ پھول وہی. سلمان یا علی آپ، ہاں سلمان جو تیری حسرت تھی وہ حسرت بھی پوری کر لے. جو اس نے تجھے شیر سے بچایا تھا وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. سرکار بھئی آپ کو یا اللہ جانتا ہے اور یا نبی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اور یہی وجہ تھی 119 چک نمبر والے سادات و غیر سادات مومنین، یہی وجہ تھی رجال الکشی حدیث ابو عمر کشی کی لکھی ہوئی، اس میں حدیث موجود ہے. سرکار محمد مصطفیٰ نے سلمان اور ابو ذر کو ایسے سامنے کھڑا کر کے فرمایا تھا، اور سلمان اگر تمہیں یہ پتا چل جائے نا کہ ابو ذر علی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے تو تم اسے قتل کر دو. ابو ذر اگر تمہیں پتا چل جائے نا کہ سلمان علی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے تو تم سلمان کو قتل کر دو. حالانکہ تم دونوں بھائی ہو، اگر علی کو ولی ماننا ہی عقیدہ تھا تو قتل کیوں کیا؟ کیا ہے؟ نا یہ گھر سمجھ آ ہی نہیں سکتا. انعام والا گھر ہے یہ، انعام والا گھر. موسیٰ نبی یاد ہے، موسیٰ نبی اور موسیٰ نبی پہ انعام، اور موسیٰ نبی کوہ طور سے پھر کافروں سے بچا. اب کافروں سے بچا، اللہ نے کہا کہ جناب موسیٰ کی ماں کو کہ اب موسیٰ کو صندوق میں بند کر، پانی کے سپرد کر، اور آگے میں جانوں، میرا کام جانوں. اب جناب موسیٰ کی ماں نے جناب موسیٰ کو صندوق میں بند کیا، صندوق میں بند کر کے دریا کے سپرد کیا. آگے سے جناب آسیہ نے
ओए होए होए होए, एक मोमना औरत ने जनाब मूसा को उठाया और जनाब मूसा को पाला। एक मोमना औरत ने जनाब मूसा को उठाया। जनाब कब तक दाद दोगे इस जुमले की? खुदा की कसम, कुरान मैंने बार बार कहा, कुरान इशारे करता है, कुरान इशारे करता है। ओए अल्लाह ने कानून बनाया, मोमना औरत इसीलिए वहां रखी क्योंकि अल्लाह को पता था मूसा मेरा नबी है और नबी कभी काफिरों की झोलियों में नहीं पलते। मैं आप लोगों का भी खतीब हूँ, आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। आइडे नुक्कर ने महला बेचा मेरे तो रेंजो को मैं किसी ना को लड़ाई पड़ी की थी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप नारा सुनाए, इस तरफ से नारे की आवाज आई, इस तरफ से नारे की आवाज आई। ये मेरे अहले सुन्नत भाई हैं। अब अल्लाह ने कुरान में बार बार इशारे अल्लाह दे, बार बार इशारे। जनाबे आसिया को रखा ही इसीलिए था अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह को पता था। हाय 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 हाय, कसम खुदा की कब तक मैं मजा लूं? मुझे खुद बड़ा मजा आता है जुमला सुन के। हाय अबू तालिब को काफिर कहने वालों बदबख्तों, रात की तारीकी में पैदा होने वाले बिन बापों की औलादों। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझ आ रही है मेरी गुफ्तगू? मुझे शाह साहब बिस्मिल्लाह जी हाँ, मुझे यहाँ 4 सतरें फिर याद आ गई। मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। शायरी का बड़ा निजाम है, इल्म के साथ साथ शायरी का बड़ा निजाम। अब जनाबे अबू तालिब को जो बंदा काफिर कहता है, इशारा तो अल्लाह ने दिया ना, मूसा नबी को एक मोमन की गोद से दूसरे मोमन की गोद तक पहुंचाया, क्योंकि अल्लाह को पता था अगर मैं अब मूसा नबी को किसी काफिर की झोली में परवरिश करवाऊं तो कल को लोग कहेंगे कि हाँ, जब मूसा नबी पल सकता है तो मोहम्मद क्यों नहीं काफिर की झोली में पल सकता? अल्लाह ने ये असूल बताया। अगर अल्लाह ने अब ये असूल बना दिया कि नबी मोमन की गोद में ही होगा, नबी मोमन की गोद में ही होगा, अब अल्लाह का असूल है। यहाँ मैं 4 सतरें कहने लगा हूँ, पूरे पंडाल के हाथ ताइद करिए, मुझे चाहिए। मैं कह रहा हूँ, निज़ाम दीन हक चलता रहा इमरान के घर में, निज़ाम दीन हक चलता रहा इमरान के घर में, नबी का गम वक्त चलता रहा इमरान के घर में, नबी का गम वक्त चलता रहा इमरान के घर में। और अगर इमरान काफिर थे तो फिर 17 बरस बोलो मोहम्मद किस लिए पलता रहा इमरान? अगर काफिर थे जनाब अबू तालिब, बताओ अल्लाह नबी की परवरिश, जब मूसा नबी की परवरिश नहीं करता किसी काफिर की झोली में, सरदारुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा की परवरिश किसी काफिर की झोली में करे? ये ठीक है? यहाँ तक ये इनाम याफ्ता नबी की लिस्ट होगी। अब नबी से मैं थोड़ा सा एक आगे इशारा करूं, उसके बाद मेरे पास है 2 मजलिसें कल की, और मैं कल से इंशाल्लाह, कल से हर उस बंदे को छुट्टी है जिस बंदे को हजम मौला अली की वलायत नहीं होती। हैदरी बज़म से मैंने उस दिन भी बताया था, हैदरी बज़म से हूँ, और कल से मैंने पढ़नी है मौला अली की वलायत। और वो बंदा बिल्कुल ना, मुझे वो बिल्कुल यकीन है, मैं कसम उठा के कह सकता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह, कि मुझे यकीन है सब जितने भी यहाँ मजलिस में मौजूद हो, आप पक्के 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 मोमिन हो, मौला अली की वलायत को मानते हो। लेकिन ऐलान उनके लिए है जो मौला अली की वलायत को नहीं मानता, जो मौला अली की वलायत को नहीं मानता। और खबरदार कल को ना आना, कल को ना आना, क्योंकि मैंने अली पढ़ना है और तुझसे बर्दाश्त नहीं होना। मैं उसकी वजह बयान करके जाता हूँ, वजह बयान करूंगा, बात की है उसकी दलील दे के जाऊंगा। कोई डॉक्टर बैठा है मेरी बात की तायीद करे कि अगर गुर्दे कमजोर होना तो पानी हजम नहीं होता, गुर्दे कमजोर हो पानी हजम नहीं होता, जिगर कमजोर हो तो खून नहीं बनता, और खून भी हजम नहीं होता, तुम्हारा पानी से खून नहीं बनता। और इसीलिए तो हम भी कहते हैं अगर खून ठीक ना हो तो अली हजम नहीं होता।
جیئیں سلامت رہیں، میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں نا فقیر سید. کل سے ہر اس بندے کی چھٹی ہے جو بندہ نہ علی سن سکتا ہے نہ پچا سکتا ہے. کیونکہ مولا علی کو ماننے کے لیے میرے استاد محترم کا جملہ ہے اور ہدیتاً پیش کرنے لگا. اس کے بعد چند منٹ صرف، اس کے بعد مسائل، بس تھوڑی دیر میرا چلو. میرے استاد محترم کا جملہ ہے. استاد محترم میرے کہتے ہیں میں دیکھنا میں نے یہ ہے کہ مجمع میں کہاں کہاں علی علی کرنے والے بیٹھے ہیں، کہاں کہاں علی علی کرنے والے بیٹھے ہیں. مجھے ہاتھ کی تائید سے پتا چل جائے گا کہ علی علی کرنے والے کہاں کہاں بیٹھے ہیں، علی علی کرنے والے کہاں کہاں بیٹھے ہیں. اور یاد رکھنا مولا علی کو ماننے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی فرقے کی مذہب کی ضرورت نہیں ہے. بس مولا علی کو ماننے کے لیے وہ ایک ہی شرط ہے کہ باپ ایک ہونا چاہیے، ماں ایک ہونی چاہیے. آپ جی ہیں سلامت. پہلی شرط انعام والوں النبیین والصدیقین. دوسری شرط کہ صدیق ہیں جن پہ انعام ہوا وہ صدیق. آؤ اب قرآن سے پھر ڈھونڈتے ہیں صدیق کون سے. ہم نے تو قرآن سے ہی پوچھنا ہے نا. قرآن تو وہ کتاب ہے نا جس میں کسی کو اختلاف نہیں. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ نے جن پہ انعام بھیجا اب وہ صدیق کون سے ہیں، صدیق کون سے ہیں. قرآن سے پوچھتے ہیں. بڑی مشہور آیت میں پڑھوں گا، بڑی مشہور آیت کس کی؟ مباہلہ کی. سورہ مباہلہ کی بڑی مشہور آیت ہے. اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ اور میرا نبی ان سے کہہ دے اگر تم نہیں مانتے، اگر تم نہیں مانتے وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَابْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور تم اپنی بیٹیاں لے کر آؤ. عربی میں نساء کہتے ہیں، نساء ہے عورتوں کی جمع عربی میں. جو کوئی تھوڑا سا جانتا ہے جا کے سرچ کر کے دیکھ لینا، اگر غلط ہو تو میرا قتل معاف ہے. عربی میں نساء جمع کو کہتے ہیں نبا کو. اللہ نے تو محمد مصطفیٰ کو کہا تھا کہ اپنی اب بیٹیاں لے کر آ، بیٹیاں لے کر جاؤ بیٹیاں. اور جو بندہ کہتا ہے سرکار محمد مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں ہیں، اور اگر 4 ہوتی تو مبالے میں ایک کیوں گئی تھی؟ قرآن کہہ رہا ہے وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَابْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ. تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کر آتے. تم اپنے نفس لے کر آؤ، ہم اپنے نفس لے کر آتے. آگے بڑی مزے کی آیت اللہ نے بھیجی، بڑی مزے کی آیت. اللہ نے آگے ہی کہا پھر کیا ہوگا. اللہ نے کہا جو جھوٹا ہوگا لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹے پہ لعنت. اب اعلان ہو گیا. عیسائیوں نے کہا ٹھیک ہے لاؤ تم بھی ہم بھی لاتے ہیں. عیسائیوں نے کہا لاؤ تم بھی ہم بھی لاتے ہیں. تم اپنی بیٹیاں لے کر آؤ، ہم اپنیاں لاتے ہیں. تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم اپنے لاتے ہیں. تم اپنے نفس لے کر آؤ، ہم اپنے نفس لے کر آتے ہیں. عیسائیوں کے ساتھ چیلنج ہو گیا. چیلنج کس نے کیا؟ سردار الانبیاء نے. سردار الانبیاء نے چیلنج کیا. اب چیلنج سرکار محمد مصطفیٰ نے کیا عیسائیوں کے ساتھ، یعنی اسلام کے منبع نے عیسائیوں کے ساتھ چیلنج کیا. اب چیلنج بھی پورا کرنا ہی کرنا ہے. سرکار محمد مصطفیٰ نے پورے مدینے میں اعلان کیا او مدینے والوں کل ہے مباہلہ، کل مباہلہ ہے اور عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کرنا ہے. اتنا اعلان کر کے سرکار محمد مصطفیٰ خاموش ہو گئے. اب جو بندہ سمجھے نا میری بات قسم سے، وہ بندہ یہ باتیں میری جو ہے نا 2 پلے باندھ لے، پوری زندگی کبھی گمراہ نہیں ہوگی. سید ہو کے کہہ رہا ہوں، ممبر پہ کھڑا ہو کے قرآن کہہ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں اور قرآن ہی سمجھایا جاتا ہے. یہ مدرسہ امام حسین کا. اللہ نے کیا کہا؟ اب سرکار محمد مصطفیٰ نے اتنی کو بات کہی، اپنے گھر آ گیا. اب مدینے والے مسلمانوں خوش فہمی ہو گئی سب مسلمانوں کو کہ کل اسا بھی جانا. بڑا قد لوکاں دا، بڑا قد. طریقے جو الفاظ ملتے ہیں انہوں نے اپنے گھر آ کے کپڑے طرح چنگے جے کٹ کے رکھے. کیوں جی خیر ہوئے جی، ابو جی میاں جی خیر ہوئے، کیا کرنا ہے؟ کل جانا مبالے تے، کل مقابلہ سائیاں نال تے، کل جانا ہے تے محمد نے کیتا ہے اعلان تے مینوں پتا ہے میرے بغیر محمد دی نبدی نہیں.
بندوں کو خوش فہمیاں تھی کہ میرے بغیر محمد کی نبھتی نہیں اور مجھے لے کے جانا پڑے گا ہر بندہ. اے میرے بھی کپڑے استری کریں, فلانیہ میرے بھی کریں. بندوں نے کپڑے عطر لگائے, مردے کو لگانے والے کفور لگا کے سب صبح سرکار جس نے مباہلہ کرنا تھا وہ ابھی گھر سے نکلا نہیں, پورا مدینہ آ کے دروازہ لیٹ پہ ہونے آ جاؤ. کون ہے جو میرے جملوں کی قدر کرے؟ بولنا اس نہیں ہے جس کا بولنا مولا علی کو اچھا لگتا ہے, بولنا اس نہیں ہے جس کا بولنا صدیقین جن کو میں پڑھ رہا ہوں ان کو اچھا لگتا ہے. میں تو جملے دے سکتا ہوں تو نہ ہی میں ڈانگا مار دیا, میرے پاس تو جملے دن. اب وہ سارے دروازہ آوے آجے جی سرکار باہر. ہاں کیا خیر ہے سب کو, سب اکٹھے ہو کے آگے نہا کے جو پورے سال میں کبھی کبھی نہیں نہائے. میں جملہ تبدیل کروں اگر کہو اور وہ بندے جن بندوں نے غسل جنابت میں نماز پڑھا دی وہ بھی نہا کر آئے تھے. اور جنہوں نے غسل جنابت میں نماز پڑھائی وہ بھی نہا کر آ گئے. آج مبالے جانا ہے. سرکار نے کہا میں نے تم سے کہا ہے, سرکار کا اعلان تو کیتا سی جی مبالے تے اسی تاں تیار ہو گئے. سرکار نے کہا ایک وچوں تریکھا جا بندہ بولے, تریکھا جا بڑا تیز. انہوں نے کہا جی اسی کیوں نہیں جا سکتے؟ وجہ اسی کیوں نہیں جا سکتے؟ سرکار محمد مصطفیٰ نے بڑا کمال کا جملہ کہا, خدا کی قسم بڑا کمال کا جملہ کہا. اور یہ جملہ جو بندہ سنے گا اس بندے کو قسم سے اندر سے ٹھنڈ محسوس ہونا تو میرے حق کے لیے دعا ضرور کر دے. سرکار محمد مصطفیٰ نے کہا مجھے کیا ہے, پورا مدینہ چلے مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن یاد رکھنا وعدہ اللہ کا ہے. محمد نے کہا ہے کہ بات ہے سچوں کی. اب جو بندے نے پوری زندگی بھی جھوٹ نہیں بولا وہ میرے ساتھ چلے. اور میں محمد ہو کے وعدہ کر رہا ہوں اگر کسی بندے نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی, اگر اس نے زندگی میں ایک جھوٹ بھی بولا ہوا وہ میرے ساتھ زندہ تو جائے گا, واپس نہیں آئے گا. میرے ساتھ جائے گا تو صحیح, واپس نہیں آئے گا. جس نے پوری زندگی ایک جھوٹ نہیں بولا, کبھی شراب نہیں پی, کبھی زنا نہیں کی, وہ میرے ساتھ چلے. وچوں پھر ایک بندہ بولیا, چیٹی جی داڑھی سی ہوتی, وچوں ایک بولیا اس کا پھر سیدھا کھونا جانے ہی نہیں تو اللہ کے جانے ہی نہیں. ٹھیک, اب کیا ہوا, گھر سے نکلے 5, گھر سے 5 نکلے. مومنوں میں سجدہ نہیں پڑھن لگے ہیں تو سید ہی پڑھن لگے ہیں. تو میں آپ بھی سید ہوں, دیکھو ہاں ماحول کیڑا ہے. جنہوں نے پڑھیا جا رہا وہ بھی سید, جڑا پڑھ رہا ہے وہ بھی سید, تے مجمع سید و غیرے انہوں نے بھی سید لگتا ہے. دوجے بھی سید نے لیکن انہوں نے غیر لگتا ہے, ان کے ساتھ غیر لگتا ہے. اب مجمع میں پڑھ بھی سید رہا ہوں, پڑھ بھی سچے رہا ہوں, اور سننے والے بھی سچے ہیں, ماننے والوں کے بھی سچوں کے ہیں. اگر بندے اب میرے جملے سن کے جملے پی گئے نا, شادی قسم سے اپنے گھر تک دکھ لے کے جاؤں گا. گجرالے کے ہر ممبر پہ کہوں گا 119 نمبر چک میں نے سچوں کا پڑھا تھا, لوگوں نے میری تائید نہیں کی. اب کیا ہوا, 5 سرکار محمد مصطفیٰ لے کے چلے, 5 سرکار محمد مصطفیٰ لے کے چلے. اور سرکار محمد مصطفیٰ بیٹیوں کی جگہ لے کے چلے, پھر پاک سیدہ کو لے کے چلے, اس کے اپنے بیٹوں کی جگہ لے کے چلے, اپنے بیٹوں امام حسن اور امام حسین کو, اور اپنا نفس بنا کے لے کے گئے مولا علی کو, اپنا نفس بنا کے لے کے گئے مولا علی کو. نفس. اور مجھے سمجھ نہیں آتی ان 2 نمبر شیعوں کی, اور جو کہتے ہیں علی ولی اللہ سے نماز باطل ہے, اور کبھی آیت مبالہ پڑھو, اور یہاں تو محمد اسے نفس کہہ رہا ہے, اور جب تم محمد کہتے ہو اور محمد کے نفس کی گواہی نہ دو تمہاری نماز. نفس جب تم محمد کی گواہی دیتے ہو اور محمد کے نفس کی نہیں دیتے تمہاری نماز. اب چلے پنجتن پاک, سبحان اللہ.
سرکار محمد، میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں، اب کوئی مانے اس کی مرضی، نہ مانے اس کی مرضی، میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں۔ ایسے جھولی میں تھے امام حسین، ایسے جھولی میں بیٹھے ہوئے امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کے اشارہ کیا۔ کس کو اشارہ کیا؟ بادل کو اشارہ کیا، اور دھوپ بڑی ہے سایہ بنا۔ امام حسین نے کہا دھوپ بڑی ہے سایہ بنا، بادل کی ٹکڑی آئی، پینتن پاک کے اوپر سایہ بن گیا۔ اب ترتیب دیکھیے گا، ترتیب دیکھیے گا، آگے آگے سرکار محمد مصطفیٰ، انگلی کے ساتھ امام حسن، جھولی میں امام حسین، اور پیچھے پاک سیدہ کے قدم کے جو نشان تھے نا، ان کے اوپر قدم رکھ رہے تھے تیرے میرے مرشد علی۔ ترتیب جیسے ہی چلے، اب بات تھی سچوں کی، قرآن کی آیت کے مطابق، قرآن میں ہے آیت لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت پڑے گی۔ اب بات تھی سچوں کی اور جھوٹوں کی، ایک پارٹی نے جھوٹا ہونا تھا، چاہے عیسائی ہوتے، انہوں نے تو ہونا ہی نہیں تھا، یہ تو تھے ہی سچے، عیسائیوں پہ لعنت پڑنی تھی، لیکن عیسائیوں کے پادریوں کو کہنے سے عیسائیوں نے لعنت وصول نہیں کی، عیسائیوں نے معافی مانگ لی اور اس کے بدلے کچھ نیاز دے دی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ لعنت نہ کرنا، ہم لعنت کے حقدار نہیں۔ تو پھر سوال پوری قوم کے لیے ہے کہ لعنت گئی تو گئی کہاں؟ لعنت تو آسمان سے اتر گئی۔ تو پھر اللہ نے کہا پینتل پاک جو گھر سے نکلے تھے، وہ ان کے مقابلے میں جو جب بھی آیا ان پہ لعنت پڑ گئی، جو پینتل پاک کے مقابلے میں آیا ان پہ لعنت پڑ گئی۔ اتنے بڑا سچوں کا گھر، صدیقین، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا انعم اللہ علیہم والنبیین والصدیقین، ان کو صدیقین اللہ نے قرآن میں کہا۔ انہیں کی بیٹیوں کو انہوں نے اتنا مارا، مسلمان